مقدس لوکا کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی 20ویں آیت سے سنی کلام مقدس میں لکھا۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، کیونکہ آسودہ ہو۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، کیونکہ ہنسو۔ جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھتے اور تمہیں خارج کرتے اور لعن طعن کریں اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں، تو تم مبارک ہو۔ اس دن خوش ہو اور خوشی کے بارے میں چھلو، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ بھوکے ہو۔ افسوس تم پر جو ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو اور رو۔ افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔
یہ ہمارے خدا رسول مسیح کی انجیل ہے. تشریف رکھیے. آئیے اپنے سر کو جھکائے اور دعا کریں. ابراہیم ذات یعقوب کے زندہ جلالی وفادار آسمانی باپ، دل کی گہرائی سے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیرا پیار نرالا ہے. کہہ باپ، میں اپنی ساری کمزوری کو تیرے پاس لاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات میں بے ثبات، اپنے پیار اور اپنے جلال کے وسیلے سے مجھے اپنی خداوند حضوری، اپنی شاہزوری بخش، تاکہ میں خداوند تیرے کلام کی بنیادی تیری مرضی کے مطابق کرتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے باعث برکت بنے. خداوند پاک ہم سب کو اپنے کلام پر دھیان دینے کی فضل دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین. گزرے اتوار ہم نے خدا کے کلام میں سے کیا سنا، کس کے بارے میں سنا؟ کیا ہم نے گھر میں جا کر اس کلام کو اپنی زندگی میں دیکھا اور محسوس کیا ہے؟ کیا ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں، خدا کے جلال کے لیے، خدا کی برکت کے لیے، خدا کی بخشش کے لیے آگے بڑھیں؟ کیا ہے کوئی تجربہ گزرے ہفتے میں ہوا؟ کیا ہم اس ہفتے میں سے گزر کر جب خدا کی حضوری میں آئے تو کیا ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے سوچیں گے؟ یہ خدا کی برکت اور بخشش ہے کہ خدا اپنی حضوری میں جب ہمیں بلاتا ہے تو خالی نہیں بھیجتا. شاید ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو منتیں مرادیں مانگی تھی اس میں ہمیں کامیابی ابھی تک نہیں ملی. جب ہماری سوچ کا یہ راستہ ہوگا کہ جہاں پر مایوسی جو ہے وہ گھر کرے، تو پھر وہ راستہ، وہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا جو کامیابیوں کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے. تو راستے دو تھے. ایک وہ راستہ جو ہمیں دار تک لے جاتا ہے جہاں پر ابدی خون کی دھارا بہتی. ایک راستہ وہ ہے جہاں پر انسان کی زندگی گھاس کی مانند بتائی جاتی ہے جو سوکھتی ہے اور جلائے. آج بھی ہم دو راستوں ہی کی بات کریں گے اور کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں سے بھی آپ نے مبارک باتیاں بھی سنی اور ان کے متضاد جو باتیں ہیں وہ بھی آپ نے سنی. نئے عہد نامے میں لوکا کی انجیل میں بھی آپ نے مبارک باتیاں سنی. جب آپ زبور نویس کو پڑھتے ہیں تو اس نے بھی مبارک باتیوں کا ذکر کیا، اور جب آپ یسوع مسیح کے الفاظ سنتے ہیں تو وہاں پر بھی مبارک باتیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور کرنتھس کی کلیسیا کو جب خداوند کا خادم پولس رسول لکھتا ہے تو وہ بھی دو ہی راستوں کی بات کرتا ہے. ایک وہ راستہ ہے جو سوئموں کا راستہ ہے، ایک وہ راستہ ہے جو زندوں کا راستہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم خدا کی حضوری میں کس طرف بڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا راستہ جو ہے وہ برکت کا ہے، خوش بختی کا ہے یا بدبختی کا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتے ہیں یا ہم جانے انجانے میں بدبختی والے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو نہ صرف خدا سے خود دور کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس راستے کا وسیلہ بن رہے ہیں جو بدبختی کی طرف جاتا ہے؟ اگر آپ دونوں راستوں کو سمجھنا چاہیں
تو دونوں راستوں کو زبور نبیس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے بتایا ہے، اور جس کو خداوند یسوع مسیح نے آسان الفاظ میں کر کے بتا دیا۔ کتاب مقدس میں جب ہم نے اس بات کو پڑھا ہے، اس میں اپنے شاگردوں سے کہا کہ مبارک ہو تم جو کیا ہو، غریب ہو، مبارک تم ہو جو کیا ہو، تم غریب ہو۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ غریب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دھن دولت ہے، نہیں۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غریب کے پاس پہننے کو اچھا کپڑا موجود نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، کھانے پینے کی آسائش نہیں ہے، رہنے بسنے کی آسائش نہیں ہے، معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہے، معاشرے میں اس کی شہرت نہیں ہے، اس لیے وہ غریب۔ ہم غریب کو دھتکارا ہوا سمجھتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہودی زندگی میں بھی، اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے وہ غریب کو لعنتی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس خدا کی برکتیں موجود نہیں، اس کے پاس دھن دولت نہیں ہے، مال و اسباب نہیں ہے، یہ دنیاوی برکتیں چونکہ اس کے پاس نہیں ہیں، اس لیے خدا اس سے کیا ہے، ناراض ہے۔ لیکن جب یسوع نے یہ ایک عجیب تعلیم دیتے ہوئے یہ الفاظ ہے کہ مبارک ہو تم جو کیا ہو، غریب ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا جو خدا مسیح بتانا چاہتے تھے، بلکہ زبور نویس کی ان باتوں کی طرف دھیان لگایا گیا کہ جو راستہ زبور نویس بتاتا ہے اس راستے کے مطابق جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جس طرح ایک آدمی کا بھروسہ خدا پر ہوتا ہے، دنیا کی آسائشوں پر بھروسہ نہیں، دنیا کے مال و دولت پر بھروسہ نہیں، بلکہ کس پر بھروسہ ہے، خدا پر جن کا بھروسہ ہے ان کی بابت میں کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ زبور نویس کو پڑھتے ہیں، پہلے باب کی، پہلے زبور کی پہلی اور دوسری آیت، تو اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا دھیان جو ہے وہ دن اور رات کس پر لگا رہتا ہے، خدا پر لگا رہتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں، صوفی لوگ ہوتے ہیں، جو پرانے وقتوں میں لوگ تھے، وہ شاید بہت ساری باتیں ان کی زندگی میں وہ نہ ہو جو ایک بزنس مین یا کام امیر آدمی کی زندگی میں ہوتی ہے اور نظر آتی ہے۔ اگر آپ اس کی مثال سادھو سندر سنگھ سوامی کے ساتھ لے لیں تو سادھو سندر سنگھ سوامی نے اپنے لیے کوئی محل نہیں بنایا، اپنے لیے کوئی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں بنائی، اپنے لیے کوئی بڑے خوبصورت رنگ برنگے کوٹ نہیں بنائے، اپنے لیے انہوں نے کچھ نہیں بنایا، لیکن ہاں دوسروں کے لیے انہوں نے بہت کچھ بنایا۔ خود وہ جو نظر آتے تھے، جو نظر آتے تھے، شاید امیر لوگ انہیں غریب سمجھتے ہیں، لیکن وہ خدا کی نظر میں کیا تھے، بڑے امیر تھے۔ وہ خدا کی حضوری میں لوگوں کی فکر کرنے والے، خدا پر بھروسہ رکھنے والے، خدا پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ عاجز تھے، وہ انکساری کے ساتھ بات کرتے تھے۔ اسی لیے جو غریب کا ترجمہ کیا جاتا ہے والی طور پر، وہ روح میں غریب کی بات کی جاتی ہے، یعنی عاجزی کی بات کی جاتی ہے، خودی سے انکار کی بات کی جاتی ہے۔ اور جب آپ خدا کی حضوری میں اس راستے پر چلتے ہیں، جو خدا پر بھروسہ کرنے والا ہے، جو خدا کی حضوری میں خدا کے نام کو جلال دینے والا ہے، جو خدا کی پیروی کرنے والا راستہ ہے، جو یشوع نے کہا کہ ابراہیم میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خداوند کے خدائی کی عبادت کریں۔ جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا اس راستے پر ہمیں جب چلاتا ہے تو پھر جواب کیا دیتا ہے؟ اگر آپ لوکا کی انجیل کا 6واں باب پڑھتے ہوئے 20ویں سے 23ویں آیت پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس بات کو مجھ کو اور آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے جو عاجز ہیں، جو خودی کا انکار کرتے ہیں، ان کو مبارک کہا۔
ان کو مبارک کہا ہے کہ یہ مبارک ہے خدا کی عزوری۔ آگے چل کر میں تھوڑا سا کچھ ایک بات آپ کے ساتھ کروں گا کہ کس وجہ کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خدا کی عزوری میں کس طرح پیش کرتے ہیں اور کس راستے پر چلتے ہیں۔ ضرور پہلا اور اس کی اگر آپ تیسری آیت پڑھیں تو اس راستے کو اس درخت کی مانند بیان کیا گیا ہے جو پانی کے قریب لگا ہوا ہے، جو وقت پر پھلتا ہے، جو وقت پر پھولتا ہے، جو ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس راستے میں جو بات خدا مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے وہ ابدی زندگی کی بات کرتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو ابدی زندگی کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو خدا پر بھروسے کا راستہ ہے۔ اگر کلام مقدس کو آپ پڑھنا شروع کریں تو کلام مقدس میں آپ کو بہت ساری زندگیوں کے حالات ملیں گے کہ جن کی بابت ہم خدا کے عزوری میں تقویت پاتے ہیں اور ایمان کی مضبوطی حاصل کرتے ہیں کہ جنہوں نے خدا پر تکیہ کیا، جنہوں نے خدا پر بھروسہ کیا، جنہوں نے اپنے ارد گرد کی ساری سازشوں میں اپنے آپ کو الجھایا نہیں ہے بلکہ خدا پر اپنا دھیان رکھا ہے۔ میں کل ایک جملہ سن رہا تھا، بڑا خوبصورت جملہ تھا اس حوالے سے، جب میں اس کلام کو دوبارہ سننے کی کوشش کر رہا تھا تو کیا کہا کہ جن کے ساتھ زندہ خدا ہے ان کی جنگ بھی جشن بن جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ جن کے ساتھ زندہ خدا ہے ان کی جنگ بھی کیا بن جاتی ہے؟ جشن بن جاتی ہے۔ اور یہی کلیسیا میں نے بتایا ہے، یہی لوکا کی انجیل میں بتایا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میرے نام کے سبب سے کیا کریں گے لوگ تم کو، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ لکھا اچھلنا ہے، خوشی منانی ہے۔ تو جو جنگ و جدل ابلیس آپ کے خلاف کرتا ہے اس میں آپ نے اس بات کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ یہ جنگ میری نہیں ہے بلکہ یہ جنگ یہوہ پاک خدا کی ہے۔ تو پھر آپ کی جنگ جشن میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن کیوں ہم اپنی الجھنوں میں جب الجھ جاتے ہیں تو پھر ہماری جنگ جو ہے وہ ہمارے لیے مصیبت، پریشانی اور فکروں کا وسیلہ بن جاتی ہے اور ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آگے بڑھنے کے لیے اس راستے کو اگر آپ دیکھیں تو دانیل اگرچہ اس کے خلاف سازش ہوئی، اسے دعا کرنے سے منع کیا گیا، کیا وہ منع ہو گیا؟ اس نے دعا نہیں چھوڑی، اس نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ دعا کرتا رہا۔ اور دعا کرنے کا اسے ثمر کیا ملا کہ آپ دیکھیں کہ جب دعا کرنے کی وجہ سے اسے سزا دی گئی تو کیا اس کی سزا جزا میں نہیں بدلی؟ اسے سزا دی گئی، شیروں کی مار میں ڈالا گیا تو کیا ہوا؟ وہ شیر جو بھوکے تھے، جو شکار کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے تھے، ان کے منہ خدا نے کیا کر دیے؟ بند کر دیے۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب آپ خدا کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کی جنگ بھی خدا لڑتا ہے۔ ہم اپنی جنگ جب خود لڑنا شروع کرتے ہیں تو پھر مایوسی آتی ہے۔ جب ہم اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں تو پھر اس راستے کی طرف جاتے ہیں جس کا ذکر اب تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے میں کروں۔ تو برکت اسے ملی جب اس نے خدا کے راستے کو چن لیا تو برکت کیا ملی کہ شیروں کے منہ کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے اور اس کی جان جو ہے وہ بچ گئی۔ دوسری بات، اگر آپ یوسف کی زندگی کو دیکھیں، اس کے ساتھ اس کے بھائیوں نے دھوکہ کیا، وہ بلا وجہ قید میں ڈالا گیا، بلا وجہ غلامانہ زندگی میں رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے خدا کے راستے پر سے اپنے آپ کو ہٹایا نہیں، خدا سے گمراہ نہیں ہوا، بغاوت نہیں کی، شکایات نہیں کی، اپنے آپ کو زندہ خدا کے سپرد رکھا۔ اور جب زندہ خدا کے سپرد رکھا تو جہاں پر، یہ بات بہت غلط ہے، جہاں پر وہ غلام تھا وہیں پر وہ حاکم بن گیا۔
جہاں پر وہ کیا تھا؟ غلام تھا، وہیں پر کیا بن گیا؟ وہ حاکم بن گیا۔ کل میں سینٹ اینڈریو سے سنا رات کو، تو وہاں پر پادری صاحب جو ہے وہ موجود تھے، تو وہ ایک بات سنا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پادری صاحب امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو پاکستانی جاتے ہیں، یہاں سے جو پاکستانی جاتے ہیں ان کی جو میجورٹی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ پاکستانی مسیحی پاکستانیوں کی میجورٹی کہاں پر جاتی ہے؟ وہاں پر جاتی ہے جہاں پر عیاش لوگ بستے ہیں زیادہ تر، اور زیادہ تر جو ہے وہ بار میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں نا؟ شراب نوشی کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی میں ان کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ دوسری قوم کے آتے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ علاقہ دیکھتے ہیں جہاں پر اتنے زیادہ لوگ نہیں رہتے، اور وہاں پر وہ جا کر سب سے پہلا کام کرتے ہیں اپنی عبادت گاہ بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے عبادت گاہ بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ارد گرد کے گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ تنگ آ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر پھر اپنا گروہ بناتے ہیں، پھر وہ سیاست میں آتے ہیں، پھر وہ کاؤنسلر بنتے ہیں، پھر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ وہاں پر یہ کام نہیں کرتے۔ ہمارے لوگ وہاں پر جا کر صرف میجورٹی، میں پھر کہہ رہا ہوں میجورٹی، سارے نہیں ہوتے لیکن زیادہ تر وہاں پر جا کر عیاشی کو ڈھونڈتے ہیں، خدا سے دور، چرچ سے دور۔ اس لیے وہ وہاں رہ کر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر آ گئے تو بڑی برکت آتی ہے ہمارے پاس، لیکن وہ وہاں رہ کر بھی خدا کے راستے کا چناؤ نہیں کرتے۔ تو پادری صاحب نے کہا کہ خدا شاید مجھے اس لیے وہاں پر رکھا ہے کہ میں جاتا ہوں وہاں سے، ان نوجوان بچوں کو وہاں سے پکڑتا ہوں، انہیں چرچ لاتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ یہ راستہ بقا کا ہے جہاں میں لے کر آیا ہوں، جہاں تم جاتے ہو وہ فلاں کا راستہ۔ اگر آج میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں خدا کا راستہ اپناتے ہیں تو پھر جہاں پر ہم ہوتے ہیں وہاں پر ہم خود نہیں بچائے جاتے، بلکہ ہمارے وسیلے سے خدا بہت ساری جانوں کو بھی بچا دیتا ہے۔ مصر میں وہ غلام تھا لیکن وفادار خدا کے ساتھ رہا، اور خدا نے اسے حاکم بنا دیا، اور نہ صرف اس نے اپنوں کی جانیں بچائی بلکہ غیروں کی جانوں کو بچانے کا بھی وہ کیا بن گیا؟ وسیلہ بن گیا۔ قید سالی کے 7 سال جو تھے اس میں اس نے کئی جانوں کو کیا کر لیا تھا؟ بچا لیا۔ وہ جو غلام بن کر آیا تھا، وہ جو بک کر آیا تھا، آج وہ حاکم بنا ہوا تھا وہاں۔ یہ خدا کے جب آپ رستے پر چلتے ہیں تو پھر خدا آپ کو یہ برکتیں جو ہے وہ دیتا ہے۔ دیکھیے میں نے یشوع کی بات کی، جب یریحو کو جاتی ہے جاسوسوں کی ٹیم تو سارے ڈرتے ہیں، لیکن 2 نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یریحو کو خدا نے ہمارے ہاتھ میں کر دیا، آؤ اور اس پر قبضہ کریں۔ خدا نے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہم نے نہیں، خدا نے اسے ہمارے ہاتھ میں کیا۔ ان کا بھروسہ خدا پر تھا، اور پھر کیا ہوا؟ یشوع انہیں لے کر گیا اور یریحو کو کیا کر لیا؟ فتح کر دیا۔ جب خدا پر آپ بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی برکتوں سے نوازتا ہے، اور ہماری آزمائشوں میں وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یشوع پر بھی آزمائش آئی، ان کے ساتھیوں پر بھی آزمائش آئی، لیکن جو راستہ انہوں نے چنا ہوا تھا اس راستے کے مطابق جنگ کون لڑ رہا تھا؟ یہوہ پاک خدا لڑ رہا تھا۔ اور جن کا راستہ یہ ہو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو راستہ چنا ہے اس میں تو ہمارے آگے خدا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے کیا کریں؟ انکار۔ میرے پیچھے آنا چاہے، جو آگے ہوتا ہے مصیبتیں تو اس کو سہنی پڑتی، جو راستہ بنانے والا ہوتا ہے راستہ تو وہ بنا رہا ہے،
پیچھے آنے والے تو صاف ستھرے راستے پر کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں۔ اس لیے خدا رسول مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے راستہ تیار کرتے ہوئے جا رہا ہوں، اور اگر لوگ تم سے عداوت رکھے تو تم خوشی منانا، کیونکہ راستہ تو میں آپ کے لیے کلیئر کرتا جا رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس راستے میں اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے راستہ کیا کرتے چلے جائیں؟ صاف کرتے جائیں، کلیئر کرتے چلے جائیں۔ اب جو دوسرا راستہ ہے وہ فلاح کا راستہ ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ زبور میں اس نے بھی کر دیا، یسوع مسیح نے بھی کر دیا، کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول نے بھی بتا دیا کہ یہ سوئے ہوئے کا راستہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جیو، تو مسیح کا نور تجھ پر، اس راستے پر مت چلو جو سوئے ہوئے کا راستہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں خدا کے کلام میں سے، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، پہلے زبور میں سے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے ذرا زبور پہلا کیا کہا گیا، دوسرے راستے کے بارے میں کیا کہا گیا۔ شریعہ سے نہیں، یعنی یہ والا جو اوپر والا راستہ بتایا گیا ہے، شریعوں کا راستہ وہ نہیں، وہ بھوسے کی ماری جسے ہوا اڑا کر لے جاتی۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہے گی، نہ فتح کار صادقوں کی ماری۔ بھوسے کی ماری، یہ راستہ بھوسے کی استحکام نہیں ہے، قیام نہیں ہے۔ دو گھر بنے، ایک گھر جو ہے وہ مستحکم تھا اور دوسرا غیر مستحکم تھا۔ ایک کا راستہ جو ہے وہ خود ہی پر تھا، دوسرے کا راستہ خدا پر تھا۔ آزمائش آئی تو ایک جس نے اپنی خودی پر بھروسہ کر کے گھر بنایا تھا وہ کیا ہو گیا؟ استحکام نہیں ہے، قیام نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے۔ لیکن جو خدا کا راستہ ہے وہ مضبوط راستہ ہے، جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے، جو دنیا داری پر بھروسہ کرتا ہے، جو لوگوں کی تعریف و تعظیم چاہتا ہے، اپنی شہرت بنانا چاہتا ہے، وہ عارضی ہے۔ اور یسوع وارننگ دیتا ہے، خبرداری کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں یسوع مسیح نے کیا کہا، اگر آپ خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ مگر افسوس تم جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پاتے۔ یہ بات جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو لازر کی کہانی ہمیں کچھ یاد دلاتی ہے کہ امیر آدمی سے کیا کہا گیا، ابھی دنیا میں تو نے ساری اچھی چیزیں اپنی، اب تو ساری اچھی چیزیں اپنی استعمال کر چکا ہے، اب جو بری چیزیں ہیں وہ تیرے حصے میں رہ گئی۔ تو لازر نے ساری بری چیزیں جو ہے وہ بھگت لی ہیں، اب اس کے لیے کون سی چیزیں ہیں؟ اچھی چیزیں۔ ہم اس دنیا میں جن اچھائیوں اور جن آسائشوں کے لیے یہاں پر آتے ہیں، خدا کو دے دیتا ہے، چل لے کر شرابے والی زندگی میں تیرے لیے کچھ نہیں۔ اپنی زندگی میں جب آپ اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں جس کی مثال آپ پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اگر آپ سیموئیل کی کتاب 15واں باب پڑھتے ہیں تو ساؤل بادشاہ کی زندگی کا احوال جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اور جو بدبختی کا راستہ اس نے اختیار کیا وہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ خدا نے اسے منع کیا کہ تو نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، لیکن اس نے لالچ کیا اور کہا کہ میں خدا کی نہیں لے کر جا رہا ہوں۔ خدا نے نہیں مانگا تھا، خدا نے اس سے نہیں مانگا تھا، لیکن وہ اپنے نہیں یہ سمجھ کر کہ میں خدا کی نہیں لے کر جا رہا ہوں، جب ایک چیز خدا نے منع کر دیا ہے تو وہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ مانگ سکتا ہے؟ جب منع کر دیا تو وہ اپنے لیے نہیں مانگ سکتا ہے۔ اور اس نے جب خدا کی نافرمانی کی تو خدا والا راستہ چھوڑ کر اس نے بغاوت والا راستہ اختیار کیا، اور جو مسح کیا گیا تھا، بات اور طلب ہے، جو مسح
کیا گیا تھا وہ اپنے چنے ہوئے راستے کی وجہ سے بدبختی کے راستے پر چل گیا، اور بادشاہ جو مسا کر کے اس کو دی گئی تھی اس سے پھر کیا کر لی گئی؟ چھین لی گئی۔ آج بھی جب خدا ہمیں اپنی برکتوں میں آگے بڑھنے کا فضل بخشتا ہے اور ہم ان برکتوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر جب دور ہوتے چلے جائیں گے تو بدبختی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو، جس طرح ساؤل نے نافرمانی کی اور خدا کا راستہ چھوڑا تو وہ فنا کے راستے پر چلا گیا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھا، معجزات دیکھتا تھا، یسوع مسیح کی قدرت سے واقف تھا، لیکن جو یسوع نے اسے راستہ بتایا وہ اس پر بلکہ اپنے استاد ہی کو بیچنے کا منصوبہ بنایا۔ ہم اپنی زندگی میں شاید خدا یسوع مسیح کو، شاید خدا کو یا یہاں پر آ کے سمجھتے ہیں کہ گرجا ہمارے لیے شاید ATM مشین ہے، یہاں پر آ کر خدا سے کہیں گے اپنا آپ ڈالیں گے، چل بھی پار کے سب دیں گے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ اگر ہماری زندگیوں میں خدا موجود نہیں ہے تو پھر ہمارا راستہ تو زندگی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی کوئی میرے وسیلے کے بغیر جو ہے وہ بقا نہیں پا سکتا، خدا کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور یہودا اسکریوتی نے جب اپنے ہی استاد کو دھوکہ دیا تو اس مایوسی میں وہ بدبختی کی طرف چلا گیا اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، جس طرح میں نے ابھی آدمی اور غریب لازر کی بات کی ہے کہ دنیا کی کامیابی ہمارے لیے خدا کا راستہ نہیں، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت ہمارے لیے خدا کا راستہ نہیں۔ آج جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو کیا میں ساؤل کی طرح نافرمانی کر کے سب کچھ چھوڑوں، یا میں دانیل کی طرح دعا کر کے اپنی زندگی کو بچا لوں؟ کیا میں یہودا کی طرح یسوع کی بجائے پیسے پر ترجیح دوں، دولت پر ترجیح دوں، یسوع پر ترجیح نہ دوں، یا میں یوسف کی طرح اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہو کر آگے بڑھ جاؤں؟ کیا میں امیر آدمی کی طرح اپنی دولت کو اپنی عیش و آرام کے لیے استعمال کر کے خدا سے اپنا تعلق جو ہے وہ توڑ دوں، یا یوشوا کی طرح دلیر ہو کر لوگوں کو مودا ملک میں لے کر کامیابی کے ساتھ پہنچ جاؤں؟ آپ کا راستہ کیا ہے؟ کیا آپ کا راستہ جو ہے وہ ساؤل، یہودا اسکریوتی یا امیر آدمی والا ہے، یا آپ کا راستہ جو ہے وہ دانیل، یوسف اور یشوع والا ہے؟ آپ کا بھروسہ کہاں ہے؟ کیا آپ کا انحصار دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے؟ آپ کس کی مالک ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو کیسا بنایا ہے؟ آخری بات یاد رکھیے گا، ہمارا انتخاب جو ہے، ہمارا فیصلہ جو ہے، وہی ہمارے راستے کا پتہ بتاتا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ چنا۔ اگر ہمارا فیصلہ خدا کی نافرمانیوں میں گنا جائے گا تو ہمارا راستہ فنا کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم خدا کی زمین میں رہیں گے، خدا کی باتیں کریں گے، تو پھر ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہم زندہ خدا کے زندہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی میں خدا کو چھوڑ دیا تو پھر ہم کیا رہے تھے؟ آج بھی پچھلی دفعہ جب میں نے بات کی تھی تو پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ کشتی ہمارے لیے سبق دیتی ہے، کشتی ہی قربت کا وسیلہ بن گئی۔
کشتی ہی آزمائش کا وسیلہ بن گئی، کشتی ہی تعلیم کا وسیلہ بن گئی، کشتی ہی برکت کا وسیلہ بن گئی۔ یہ وہ راستہ ہے جو خدا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اگر ہم نے اپنے راستے اختیار کیے ہیں تو ہم آج اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے سے دعا کریں کہ خداوند میں نے غلط راستہ چن لیا، میری کمزوری پر ترس کھا، میں یوشوا کی طرح تیری حضوری میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں ایلیا کی طرح تیری حضوری میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں تیری بات حضوری میں دانیل کی طرح بڑھنا چاہتا ہوں، صدر مصر آپ کی طرح بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہودا سے یوتی بن جائے، میں نہیں چاہتا کہ میں بھوسے کی طرح اڑا دیا جاؤں، میں تیری غربت اور تیری رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں۔ خدا اس میرام کی مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیے اپنے سروں میں جھکائیں اور دعا کریں۔ پیارے وفادار جلال آسمانی باپ، ان کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں، دعا کہ اپنے کرم اور فضل کی نگاہ ہم پر اور ہماری کمزوریوں پر ترس کھا اور ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے، تاکہ تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے تیرے پیار اور تیرے جلال کی رفاقت میں قائم رہ سکے۔ اسی ہمارے خداوند یسوع کے نام سے آمین۔